کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا، اتنے ارب روپے کے روٹی سستی ملے گی۔ میں اگر روٹی سستی ملے یا نہ ملے، وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا۔ 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد، افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ شام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سحری کے وقت بھی جناب دہی تے فلاں چیزیں کھا کے پھر سو جانا، اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے۔ تلاوت خود کیا کرنی ہے، امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے۔ اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے، اور کھڑا ہو گیا تو جناب کھردیاں جناب کوئی 8 پڑھ کے جا رہا، کوئی 9 پڑھ کے 10 پڑھ کے جا رہا، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا، کوئی جناب پڑھ کے جا رہا۔ بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صف میں، تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان اگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل ہو۔ یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں۔ کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چائی جا رہا سجدے جا کے، ہاں جی، انہوں پتہ ہی نہیں کہ 3 انگلیاں ہر پیر دیاں لانیاں جڑیاں نو فرض ہے، ہاں جی، اس میں بھی نہیں پتہ، ہاں جی، انہوں ایک کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کسی ٹنگا جو میں این چکی کھڑا یا این پیر رکھی کھڑا، پیٹ انگلیاں دے پیٹ دینے لائی کدی نہیں نماز۔ ادھروں وضو کر دیا اتھی مسجد جھاڑو کر دیا آ جائے گا، وضو بھی اینج کرے گا، اینج ایتھے تک پانی آئے گا، وضو کر دیا مطلب پانی ایتھے ڈولیاں نال جا کے ٹکرائے۔ پھر اے جناب اے پگڑی میں پیچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کرنا، ایتھوں لے کے تے ایتھے تک کے سارا، تے کئی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں، اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں۔ ہاں وضو نہیں، وضو انسان کرے، لیکن حضرت سعد وضو کر رہے سن نا تو وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا حضور نے فرمایا یا سعد ما ذا صرف، فرمایا سعد کی فضول خرچی کر رہے ہیں۔ عرض کی تھی حضور پانی وچ بھی فضول خرچی ہوندی؟ حضور نے فرمایا وین کنت علی نہر جار، فرمایا وین دے دریا تے بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا۔ کچھ کرتے ہی کچھ نہیں، اور جو کریں وہ وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں، رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں، ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے، رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت میں روٹی 2 روپے سستی ہو گئی، لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے۔ اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقے آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، جے رمضان نال پیار ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب رمضان سے تو پیار ہے، جو اس میں نازل ہوا اس کو قرآن نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی ناراض ہوتا ہے، خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پھر پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، پھر 5 میل کے محلہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا۔ ہاں جی، پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی، فروٹ سستا ہو گیا۔ کیوں سستا کیا بھائی؟ آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی۔ آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں پہنے گی۔ اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹہ نہیں پہنے گی؟ یہ دوپٹہ نرس ہو یا غیر نرس ہو، مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو، کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو، قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے ارب روپے لگایا، میں نے کہا اس ارب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارب رکھو اپنے کوڑ۔ ہاں جی، امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے، اب بھی کرتی رہے گی۔ میرے آقا نے جو فرمایا نا، سادے پانی سے بھی اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا، سادہ پانی، ایک بندہ روزے دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے آ دیتا انہیں، میں نے کہا آپ لو پانی پیو، تو حضور نے فرمایا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا جی میں رج کے کسی نے روٹی انہوں کھلائی۔ ہاں 20 قسم کے کھانے جنہیں کھوا کے روزے دار نو ثواب لیا نا، سادہ پانی پیوا کے حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب انہوں لگا۔ حضور نے فرمایا ایک گھٹ دودھ کسی نے دے دیتا، گھٹ دودھ
تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. ہاں جی. تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں, قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار. کیسا مسئلہ ہے. ہاں رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے, رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے. قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے, ووٹ چاہیے. تو یہ قوم تو چاہتی ہے, یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے. یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا. ایک گلیاں چھوڑو, اے ٹرانسفارمر لواؤ, ایک روڈ بن گیا, انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا. جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے, ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے, اس قوم کو تو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے, یعنی اپنی زندگی اوسطاً آج کل ہر بندے کی 70 سال ہے یا 60 سال, اب تو لوگ 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں. ہاں جی. اے خوراکاں انہاں اور 10 سال کھوائیاں نا جڑیاں خوراکاں کھوا رہے. اب تو کہتے ہیں ایک اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے, 40 دن کے بجائے 20 دن میں چوچا تیار ہو. جس دن 20 دن چوچا تیار ہونا ہے برائلر, تو کو کھان والا بھی پھر کتنے دن کٹے گا, اتنے دن ہی کٹے گا. ہوں اوسطاً جڑا ہے 50 سال یا 60 سال زندگی ہے, اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارا 70 سال بیچتے رہے, گلی چاہیے فلاں چاہیے. وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے, اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے. اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں, شام کو 20 قسم کے فروٹ نہ بھی ہوئے نا, تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے. ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے, تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے. ہاں جی. اور بلکہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر حضور نے افطاری کی تھی نا, تو حضور نے فرمایا سعد, میں جدو پانی پیتا, حضور نے اپنے بارے فرمایا, حضور نے فرمایا وابتلت العروق, فرمایا سعد جدو میں پانی پیتا نا, ایک امت واسطے سبق سی, تو حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگاں جڑیاں وہ تر ہو گئی پانی پی. حضور نے فرما دیتا. ہاں جی. اور وثبت الاجر, اور فرمایا سعد پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا, اللہ نے اس پر اجر عطا فرما دیا. یعنی ادھر روزہ افطار ہویا, ادھر رب نے اجر عطا فرما دیا. اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعد بن معاذ نو, حاجی صاحب کیا سی, میں نام ویسے لے لیا, واقعہ تو بہت بڑا ہے. ہاں جی. حضور نے فرمایا سعد ہمیشہ تیرے گھر چ چنگے لوگ تیری روٹی کھان. اے حضرت سعد بن معاذ نو حضور نے دعا دیتی. تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے, ہے حدیث پاک. ہاں حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا. کی شفاعت کرے گا؟ بھائی میرے 8 ارب کا پیکج آ گیا, لہذا رمضان بھی آ جائے گا, اور دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا. یہ دونوں لوز و لازم ہے. کیوں جی؟ رمضان آ جائے گا, بھائی میرے وچ نا آٹا سستا ہو گیا سی, تے چینی بھی سستی ہو گئی, تے دوسری طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جانا ہے, یا اللہ انہیں آٹا چینی تے سستی کی تھی لیکن میں نے انہیں نصاب وچوں کٹ دیتا. ہوں دسو فیصلہ کس دے حق کے چوڑنا ہے اتنے؟ اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیے, دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے, 1 رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے, آج تک 70 سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیے. ہاں بالکل, اگر کسی نے دیا کسی دور میں تو مجھے بتاؤ. جنیجو دے دور کتنے نمبر دیتے سن ان حافظن, وہ بھی ختم ہو گئے. جڑا کہندا سی نے میرا ملک او پیر پگاڑے دا مرید جنیجو, ہاں ہاں, او اس دے دور کتنے نمبر ملے جی حافظن؟ 20 نمبر ملے, وہ بھی مک گئے. ہوں تو کہتے ہیں بھائی دینی مدارس بند کر دو. رمضان نال اتنا پیار تے امریکی فوجیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے, بلگرام بیس ہوتے اگ لائی انہوں نے 400 نسخے. ایسی باہر اتنے اسی بھی کچھ دن پیپے لائے, تے پیپیاں لوگ پورا پورا قرآن رکھ گئے. اے جڑے مقدس اوراق ہوندے نا, انہاں وچ اسی ہے جدوں میں کہو منڈے چک دیو, پورے پورے قرآن لوگ رکھ گئے وچ. یہ مطلب ہے قرآن رکھن دی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے سی, پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ گئے. اور جنہ جنہ شہراں وچ میں گیا مقدس اوراق دے پیپے لائے نے انہوں نے, وہ کہندے جی انجے گل ہے پورے پورے قرآن لوگ وچ رکھ جاندے.
لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا، توجہ، واہ امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت فرماندیں کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے قبر کی طرح کھودی جائے زمین، پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلیپے رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا۔ لیکن امام احمد رضا اگلی جڑی گل کی تھی وہ بہت ڈاڈی، آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہو نا تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونا چاہیے، قرآن بوسیدہ ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈال دیے جائیں۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا، فرمایا دفن کرنے کی باری کیوں آئے؟ مسلمان اتنے تھوڑے مسلمان ہیں، کتنے قرآن بوسیدہ ہونے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے پھر انہوں نے علماء نو چاہیے کہ انہوں نے تعویذ بنا کے مسلمان بچوں کے گالے پا دیں۔ تو اب تو آپ دیکھیں گلیوں محلوں میں اب کوئی محکمہ نہیں ہے قرآن کی حفاظت کے لیے، جتنے فلیکساں تے جتنے جناب اشتہارات تے جتنی اخبارات، گنبد خضرا دے فوٹو، کعبہ شریف دے فوٹو گراج سویرے اخبار والا اینج سٹدا ہے جتے سارا دن جتیاں لے کے لوگ اتنے گنبد خضرا بھی ہوندا ہے، اللہ دا گھر بھی ہوندا ہے، قرآن تے روزانہ لکھیا ہوندا ہے۔ ہاں جی، ہر اخبار وچ قرآن لکھیا ہوندا ہے، سارے اخبار ردی چ لوگ ویچ دین، اللہ دا نام ہی اتنے وکدا ہے۔ اے رمضان پیکج نہیں کوئی دسو پاکستان وچ یہ جہا محکمہ بنیا جڑا مقدس اوراق چکن دا محکمہ ہوئے، کوڑا چکن دا محکمہ تے ہے۔ میں جس علاقے چ گیا، جس شہر چ گیا، کھمبیاں نال مقدس اوراق وچ ٹنگے ہوئے انہوں نے، یا جتھے بھی دیوار وچ سوراخ ہے مقدس اوراق اتنے لوگ رکھے۔ اس ویلے آندھی آئی وہ سارے گر کے تے کوئی سڑکیں گئے، کوئی نالیاں وچ گئے۔ یہ جناب نظام مصطفیٰ جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلا محکمہ اسلام جڑا چاہتا ہے وہ حضرت عمر سب تو وڈیاں تنخواہاں کنہاں نوں دیندے سن؟ حافظاں تے قاریاں نوں دیندے سن۔ ایتھے حافظاں تے قاریاں دے ختم شریف ہوئے 10,000 بڑی کمائی ہے جی، 15,000 دیتا ہے جی حافظ صاحب نے۔ تو سیکٹری دی تنخواہ کتنی، جج دی تنخواہ کتنی؟ ظاہر بات ہے انہیں ججاں انگلش پڑھی، مولانا الحمدللہ رب العالمین پڑھی، جج دی تنخواہ 5 لاکھ ہے تو مولانا دی تنخواہ 5,000 ہے۔ تو جس ویلے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے، اپنے آپ نو بدلو۔ میں اس پیکج دے ہوتے 2-4 گلاں کیتیاں، رمضان شریف آ رہا تے قرآن سنو بھی صحیح تے قرآن پڑھو بھی صحیح، تے جون وچ آ رہا تے تسی رکھنا ہے روزہ، روزہ رکھنا ہے تے شامی یہ بھی نہیں کہنا آج بڑا لگیا، ظاہر ہے بھائی لگنا ہی ہے نا، جون جو ہے تے روزہ نہیں رکھنا نہیں، اے فیشن بھی چھڑ دیو، آج بڑا روزہ لگیا بھائی لگنا سی چلیا گرمی جی ہے تینوں پتہ کوئی نہیں تے نال تو روزہ بھی رکھے ہویا۔ ہاں اس واسطے روزے نال کوئی مر جائے سبحان اللہ، اللہ دا شکر ادا کرے، کیوں جی مرتا ویسے کوئی نہیں روزے نال۔ میری دادی سی انہیں کم از کم 100 سال عمر سی، آخری سال بھی انہیں روزے رکھے سے۔ ہاں جی چل نہیں سن سکتے، آخری بالکل ختم ہو گیا چارپائی تے، روزہ انہیں رکھنا سی، نماز انہیں نہیں سی چھڑنی، جنج بھی ہوتا سی کہتے کڑیوں میں نماز پڑھاؤ۔ ہاں جی تے مرے وہ کہتے وہ میں سانو کہتے ہوتے سن پترو روزے نہ بھی کدی کو بندہ مریا، تے ہن نوجوان ہو کے انہوں جناب بڑی گرمی ہے، گرمی تے ہے چلیا تینوں پتہ نہیں گرمی ہے، جون دے روزے رکھنے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔